السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں میری فیملی خیریت سے ہوگی اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھ رہی ہوگی، اور جتنی بھی اب تک کی ویڈیوز آ گئی ہیں اس سے بہت زیادہ فائدہ بھی حاصل کر رہی ہوگی۔ ہمارا مقصد دین پھیلانا ہے، اسلام پھیلانا ہے، اسلام کو، دین کو اپنے دلوں میں روشن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے نامہ اعمال میں اس کا اضافہ لکھتے جانا ہے انشاءاللہ۔ ایسے اعمال کریں گے تبھی تو فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں، ہماری نیکیوں میں اضافہ لکھتے جائیں گے۔ آج کا ٹاپک تو آپ دیکھ ہی چکے ہوں گے، کیا ہے آج کا ہمارا ٹاپک؟ آج ہم جمعے کی فضیلت کے بارے میں جانیں گے، اور جمعے کے دن کون سے وظائف ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے، جو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم جمعے کے بارے میں کچھ خاص باتیں کر لیتے ہیں کہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے اس دن مرد حضرات تو باہر نکلتے ہی ہیں جمعہ ادا کرنے کے لیے، نہا دھو کر کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، باہر جاتے ہیں۔ لیکن جو گھر میں رہنے والی عورتیں ہوتی ہیں وہ تو بہت کم ہی جمعے کا احترام کرتی ہیں، نہاتی دھوتی ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے جس طرح ایک رمضان کا ایک الگ اہتمام کیا جاتا ہے اور رمضان کا احترام کیا جاتا ہے، ہمیں چاہیے ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں ان میں سے ایک دن جمعہ المبارک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس دن بھی ایک خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کا بھی ہمیں جمعے کے دن کو خاص بنانا چاہیے۔ صبح اٹھ کر پتہ چلے ایک خاص دن ہے، اٹھ کر نہائے دھوئے، ٹھیک ہے، نہا کر بچوں کو کہ نہائے، ٹھیک ہے، سارے گھر والے اٹھ کر نہائے، ٹھیک ہے، صاف ستھرے ہو کر پھر کچھ وظائف میں آپ کو بتاؤں گی جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ پہلا تو میں آپ کو بتاتی چلوں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ٹھیک ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے کون سا خاص عمل ہے جس سے ہم مطلب کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے حضور گرا کے اس وظائف کے بعد مانگے تو اللہ ہمیں عطا نہ کرے۔ اللہ تو ہمیں ہر چیز عطا کرنے والا ہے، اللہ تو ہر چیز عطا کرتا ہے، مانگنے میں تو ہمارے کمی آتی ہے۔ لیکن میں آج آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گی، ٹھیک ہے، جس سے آپ کو بہت افاقہ ہوگا، خاص جمعے کے دن کا عمل ہے۔ کر تو ہم ہر دن سکتے ہیں لیکن جمعے کا دن بہت برکتوں والا ہوتا ہے، بہت مبارک ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی جمعے کے دن دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ جمعے کے دن کسی بھی ٹائم، ٹھیک ہے، ٹائم مقرر نہیں ہے، کسی بھی ٹائم آپ جو ہے 2 نوافل حاجت کے ادا کریں، اور اس کے بعد وہیں مصلی پر بیٹھے بیٹھے، جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھیں، اور پڑھ کر اللہ کے حضور گرا کر اپنی حاجت مانگے، ٹھیک ہے، اپنی خواہش ظاہر کریں اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ جو دعا آپ چاہتے ہیں اللہ سے مانگے، یقین جانیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی وہ دعا قبول نہ ہو۔ ایک دفعہ عمل کر کے تو دیکھیے۔ میرا یہ جمعے کے دن سے پہلے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے اس عمل کو وہ جان جائیں اور اس جمعے کے دن سے فائدہ حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بہت خاص عمل ہے اور میرا اپنا آزمودہ ہے، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو سن رہی ہوں کہیں سے تو میں آپ تک پہنچا رہی ہوں، نہیں، میں وہی وظیفہ تو ہر کسی بھی شک ہی نہیں، اللہ کا تو ہر نام، قرآن پاک کا ہر کلام برکتوں والا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کوئی بھی اللہ کا نام اس یقین کے ساتھ لے لیں تو ہماری ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ خاص عمل بھی ہوتے ہیں۔ میں نے یہ عمل کیا تھا، یقین جانیے 110% میری دعا قبول ہوئی تھی، اور میں خود حیران تھی، اور یقین کرے بالکل ناممکن بات تھی، اور کیسے ممکن ہوئی، کیسے اس رب کا معجزہ آیا، سمجھ ہی نہیں۔ بہت بہت ببرکت عمل ہے یہ، آپ ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص میں عمل بتاؤں گی آپ کو کہ جمعے کے دن ہمیں درود ابراہیم،
ٹھیک ہے. جمعے کے جو دن ہے وہ درود ابراہیم کثرت سے پڑھا کرے، کثرت سے پڑھا کرے. درود ابراہیم اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن بہت کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ یہ درود پاک میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. تو ہمارے نبی نے تو ہمارے لیے دنیا میں رہ کر ہر دعا کو سنبھال کر رکھا، ہر دعا کو سنبھال کر رکھا، اور اس ہر دعا کے بدلے ایک ہی دعا مانگی، یا ربی حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دینا، یا اللہ میری امت پر رحم کرنا. تو مجھے بتائیے، تو ہمارا تو حق بنتا ہے کہ جمعے کے دن کو ایک خاص طریقے سے گزاریں، صبح کے دن سے لے کر ہر کام چھوڑ دے جمعے کے دن. ٹھیک ہے، ہر کام چھوڑ دے. اس دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر نئے کپڑے پہنا کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنا کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد کثرت سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں. اس کے بعد میں نے آپ کو حاجت کا ایک عمل بتایا، اس کے بعد ایک اور عمل بتاؤں گی. پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ جمعہ کا دن اتنا خاص اور بابرکت کیوں ہے، اور کیا اس کے دن اور کون کون سے جمعے کے دن میں کیا کیا کرامات ہوئے ہیں جو ہم نہیں جانتے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو وہ بھی جمعے کا ہی دن تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو وہ بھی جمعے کا ہی دن تھا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا وہ بھی جمعے کا ہی دن تھا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو جب اس دنیا کی تخلیق ہوئی وہ بھی جمعے کا ہی دن تھا، اور جس دن قیامت آئے گی وہ بھی جمعے کا ہی دن ہوگا. جمعے کا دن کتنا افضل ہے، جمعے کے دن کیا کیا کرامات ہوئے. اور جمعے کے دن میں سے کوئی ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو قبولیت کی ہوتی ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ گھڑی بہت مختصر سی ہوتی ہے. کچھ روایات میں تو کہا جاتا ہے وہ ٹائم عصر سے مغرب کے درمیان کا ہوتا ہے. یہ ہر کسی کی ایک اپنی رائے ہے، کیونکہ اس وقت کو مختصر وقت کہا گیا ہے. تو جمعے وہ جو ہوتا ہے عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت مختصر سا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی وقت ہے. جمعے کے دن کوئی غلط بات نہ کیا کرے. ہر دن ہمیں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی غلط الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے. لیکن جمعے کے دن کا ایک ایسی گھڑی خصوصاً بتا دی گئی ہے کہ ایک جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں سے منہ سے نکلی باتیں قبول کی جاتی ہیں. تو آپ اپنے جمعے کے دن کو خاص بنایا کریں، اور اللہ کے حضور اچھی اچھی نیک دعائیں مانگا کریں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. اور جمعے کے دن ایک سورت بتاؤں گی آپ کو، اس کے اتنے فائدے ہیں، فائدے جاننے لگے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو میں آپ کو بتاؤں وہ ہے کون سی سورت. کلام تو سارا ہی افضل ہے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، لیکن ایک خاص سورت جو جمعے کے دن کے لیے بہت افضل ہے وہ کیا ہے؟ سورت کہف. سورت کہف قرآن پاک کی سورت ہے جو کہ بہت افضل ترین ہے، اور اس کے بارے میں کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ جب ہم سورت کہف کو ایک جمعے والے دن پڑھ لیتے ہیں تو اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو اگر ہم سوچیں تو کتنا افضل ترین یہ عمل ہے کہ ہمارے اس جمعے سے اس جمعے تک کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور ہمارے قبر میں نور منور کر دیا جاتا ہے. تو جب ہم فوت ہو جائیں گے تو یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. اور کہتے ہیں اس قدر اس میں نور ہے، اس قدر نور ہے کہ یہ نور آپ کو چمکتا نظر آئے گا، آپ کے چہرے پر، آپ کے دل میں، آپ کو ذہنی، روحانی، جسمانی سکون ملے گا. اور اس قدر سکون ہوگا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس قدر اس کی فضیلت ہے. اس قدر اس کی فضیلت جاننے کے بعد ہمارا فرض بنتا ہے، اور اپنے نیک اعمال میں اضافے کے لیے
ہمیں ہر جمعے کا ایک الگ اہتمام کرنا چاہیے، اور سورۃ کہف کو بھی ہر جمعے کے جمعے لازماً پڑھا کریں۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اعمال اگر اس کے فائدوں پہ نظر دہرا لیں تو بے شمار، اور اگر ہم اسے کر لیں تو پورے ہفتے کے گناہوں کی ہمیں معافی مل جاتی ہے۔ تو سوچئے اگر اس جمعے میں سے کسی دن بھی ہم وفات پا جائیں تو اللہ کے حضور کس طرح سے ہماری معافی ہو جائے گی، سوچئے۔ اس لیے لازماً سورۃ کہف پڑھا کریں، اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیتا سوائے جسمانی ضرورت کے۔ جب اس دنیا فانی سے جائیں گے، ٹھیک ہے، جب چلے جائیں گے اس دنیا فانی سے، تو کیا یہ کھانا کوئی فائدہ دے گا؟ ہر چیز اس دنیا میں رہ جائے گی، لیکن کچھ یہ خاص عمل ہے، کچھ یہ خاص وظائف ہیں، اگر ہم یہ کر لیں تو اس دنیا میں کیا، آخرت میں بھی ہمیں اجر و ثواب دیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ میری فیملی لازمی میری بات پر عمل کرے گی اور جمعے کے دن ایک خاص اہتمام کرتے ہوئے ان وظائف پر ضرور عمل کرے گی۔ اور اس ویڈیو کو جمعے سے پہلے بنانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ میری فیملی کا جمعہ ایک خاص ترین جمعہ بن جائے اور اگلے جمعے تک کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ مل جائے۔ اور اپنی فیملی سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے گا۔ میں نے یہ ویڈیو بنائی، کچھ لوگوں تک تو پہنچ ہی جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کے تھرو بہت سارے لوگوں تک پہنچ جائے تو کیا کتنے لوگوں کے لیے یہ آنے والا ہفتہ ایک بہترین ہفتہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک بہترین جمعہ بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے، جو ان کی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ تو اس کا ذریعہ آپ بنیں گے تو بہت ہی ثواب ہے، بہت ہی ثواب ہے، انگنت ثواب ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد صدقہ جاریہ ہی ہمیں ہمارے مالوں میں اضافے کا باعث بنے گا، یہ کیے ہوئے اعمال ہی ہمارے آخرت میں ہماری آسانی کا باعث بنیں گے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ باقی اس دنیا کی حقیقت، دنیا کے حسد، دنیا کے وبال، ہر چیز یہی اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ اپنے اعمالوں پر نظر دہرائیں، جہاں کہیں غلط ہو رہا ہے اسے سدھاریں، کوشش کریں۔ اللہ نے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں، اور اب صرف کوشش دیکھتا ہے، نتیجہ وہ دیتا ہے۔ تو اب میں اپنی فیملی سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں ایک اور نئی اور اچھی بات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بھی اپنی فیملی کے لیے بہت دعائیں مانگتی ہوں، امید کرتی ہوں میری فیملی بھی اسی طرح مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوگی۔ تب تک اب ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔